TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ میری نئی شادی ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے اپنے شوہر کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہ خاندان میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ انسان تھے۔ مطالعہ کی عادت نے انہیں عجیب و غریب فطرت کا مالک بنا دیا تھا۔ روحانی علوم پر انہیں دسترس حاصل تھی۔ سب سے الگ تھلگ رہتے، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت انہیں پسند نہیں تھی۔ اسی عادت کی وجہ سے انہیں زیادہ پسند بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ میری شادی بھی بس اتفاق سے طے ہو گئی۔ میں صرف قرآن نماز تک تعلیم یافتہ تھی۔ شادی کے بعد مجھے ان کی عادات نے خاصا پریشان کیا۔ ابتدائی دن رومانوی ہوتے ہیں۔ ان پر یہ موڈ ہفتہ میں ایک آدھ بار ہی طاری ہوتا، باقی تمام وقت وہ اپنے کمرے میں گھسے کتابیں پڑھتے رہتے۔ میں ان کی سرد میری سے تھک گئی۔ دل چاہتا تھا کہ ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے آگ لگا دوں، مگر بد نصیبی یہ تھی کہ انہیں اپنی کتابیں ازبر یاد تھیں۔ اگر ایک کتاب ہی اپنی جگہ سے ہلتی تو وہ شور مچا دیتے تھے۔ میں نے آہستہ ان کا بغور مطالعہ شروع کیا تو عجیب انکشافات ہوئے۔ وہ سوتے میں اپنے آپ سے مخاطب رہتے، رات کو کسی بھی پیر چارپائی سے غائب ملتے، مہینے میں 2-4 روز گھر نہیں آتے۔ میں چلبلی طبیعت کی لڑکی تھی۔ ایک روز گلے میں باہیں ڈال کر پیار سے پوچھ بیٹھی، آپ دن بھر کرتے کیا ہیں؟ اتفاق سے اس روز وہ بھی موڈ میں تھے۔ انہوں نے میری دلچسپی دیکھ کر مجھے اپنا روحانی علم بتانا شروع کر دیا۔ مجھ پر لرزہ خیز انکشاف کیے، پھر کہنے لگے ہر شخص کا اپنا ہمزاد ہوتا ہے، وہ جسم سے علیحدہ چل پھر سکتا ہے۔ تم جو مجھے چارپائی سے غائب دیکھتی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں موجود نہیں ہوتا، میں خود کہیں ہوں، میرا ہمزاد یہی ہوتا ہے۔ ان کی اس بات پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 2 ہیں؟ وہ بہت سنجیدہ ہو گئے، کہنے لگے میرا مذاق نہ اڑاؤ، میں تمہیں اپنا سمجھ کر بتا رہا ہوں۔ اس علم پر مجھے دسترس حاصل ہے، اگر دیکھنا چاہتی ہو تو یہ بھی منظور ہے۔ مجھے ان کی بات پر ذرا بھی یقین نہیں تھا، اور پھر خاندان میں سب لوگ انہیں خپتی کہتے تھے، اس لیے مجھے بھی مذاق لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، جب تک آپ ہمیں یہ کارنامہ نہیں دکھائیں گے ہم آپ کا اسی طرح مذاق اڑائیں گے۔ خیر صاحب ان کا موڈ بہت ہی سنجیدہ ہو گیا، بولے ایک بار پھر سوچ لو، اگر کچھ ہو گیا تو میری ذمہ داری نہیں۔ میں نے جھٹ قسمیں کھانی شروع کر دی، میں سب اپنے اوپر لے لوں گی، آپ اپنے روحانی کرتب ضرور دکھائیں۔ بولے ٹھیک ہے، تو تم کو دکھانا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد میری ساس نے آواز دے دی، بات آئی گئی ہو گئی۔ شام ہوئی تو انہوں نے مجھے دیور کے ہاتھ کوٹھے پر بلوایا۔ بولے میں آخری بار پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم دوپہر والی بات پر قائم ہو؟ مجھے لگا کہ وہ اپنی سبکی ہونے سے گھبرا کر ایسا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے مجھے ان کی بات گھر میں سب کو بتانی تھی۔ میں نے کہا آپ اب بھی اپنی بات واپس لے لیں، میں گھر میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی۔ انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ میں سمجھی شاید اب شرمندہ ہو رہے ہیں، زیادہ تنگ کرنا بہتر نہ لگا۔ میں نے ساتھ والی چارپائی پر بستر بچھایا اور انہیں اٹھانے لگی کہ وہ کھری چارپائی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ جائیں۔ میری آواز دینے پر کچھ نہیں بولے، صرف ایک بار ہوں کہا۔ میں چڑھ کر بستر پر جا لیٹی اور جلدی سو گئی۔ غالباً 3 کا عمل ہوگا، کسی نے آہستہ سے میرا گھٹنا ہلایا، میں ایک دم گھبرا کر اٹھ گئی۔ کوٹھے پر صرف 2 چارپائیاں تھیں، ایک پر میں تھی اور دوسرے پر جو مجھ سے 8-10 قدم دور تھی میرے شوہر اسی حالت میں لیٹے تھے۔ میں نے نیند کو جھٹک کر سوچا مجھے کس نے اٹھایا ہے؟ اسے وہم بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ سیڑھیوں پر ہلکے سے قدموں کی آواز آئی، اس کے ساتھ کوئی اوپر آیا۔ یہ میرے شوہر تھے، ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ میں نے ایک دم چارپائی کی طرف دیکھا، وہاں میرے شوہر بالکل پہلے جیسے پوز میں بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں برف جیسی ٹھنڈ کی لہر دوڑ گئی۔ گھبرا کر میں فوراً کھڑی ہوئی۔ میرے شوہر نے دودھ کا پیالہ آگے بڑھایا، بولے دودھ پی لو، رات تم ویسے ہی سو گئی تھی۔ میں نے ایک دم پھر پلٹ کر دیکھا، میرے شوہر ہنسنے لگے، بولے دیکھ لو وہ بھی میں ہوں۔ یہ سنتے ہی میں تیورا گئی۔ میں جس بات کو مذاق سمجھ کر دوپہر انہیں تنگ کر رہی تھی وہ حقیقت بن کر میرے سامنے تھی۔ وہ اتنی بھیانک حقیقت تھی کہ میرا ذہن ایک لمحہ کے لیے بھی اسے قبول نہ کر سکا۔ مجھے کانپتے دیکھ کر وہ بولے جاؤ جا کر اپنے میاں کو قریب سے دیکھو، کیا پتہ وہ کوئی اور ہو۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرے سونے کے بعد میرا جیٹ جو ان سے مشابہ ہے وہاں آ کر لیٹ گیا ہو، یہ مجھے ڈرا رہے ہوں۔ اس خیال سے مجھے بڑی تقویت ملی۔ میں نے آہستہ سے بستر چھوڑا اور ساتھ والی چارپائی کے پاس گئی۔ اف میرے اللہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، وہاں میرے شوہر عجیب لکڑی جیسی سختی سے اکڑے پڑے تھے۔
ان کے ہاتھ مردوں کی طرح سیدھے، آنکھیں ساکت اور سینے کا متجزر بالکل ساکت تھا۔ میں نے ہاتھ لگا کر جھنجھوڑنا چاہا تو مجھے لگا میں نے کسی برف کو چھو لیا ہے۔ میرے حلق میں سے ایک طویل چیخ نکلی اور میں لڑکھڑا کر وہیں گر گئی۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میرے شوہر کی دوسری شبیہ لمحہ بھر میں میرے قریب آئی اور پلک چپکتے غائب ہو گئی۔ سارا گھر جمع ہو گیا، بمشکل میرے حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا کہ میرے شوہر رات اپنے دوست سے ملنے گئے تھے، ابھی تک نہیں لوٹے ہیں۔ گھر والوں نے مجھ سے بہت پوچھا تم ڈری کیوں ہو؟ میں نے ڈراونا خواب کا بہانہ کر کے ٹال دیا اور صبح تک میں اپنی ساس سے لپٹی لیٹی رہی۔ صبح 4 بجے کے قریب میرے شوہر واپس لوٹے، ان کے چہرے پر شرارت ناچ رہی تھی۔ میں نے بہت جرأت کی مگر ان سے آنکھیں ملا ہی نہ سکی۔ گھر والوں نے انہیں بتایا کہ میں رات ڈر گئی تھی تو وہ ہنسنے لگے، بولے اگر کسی کا مذاق اڑائے گی تو یہی ہوگا۔ جب سورج اچھی طرح نکل آیا تو میرا خوف کم ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ رات کہاں تھے؟ بولے تم نے جو دیکھا اسے اتنی جلدی بھول گئی؟ میں ایک دم سہم گئی، وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ اگر تم میرا مذاق نہ اڑاتی تو میں کبھی یہ حرکت نہ کرتا۔ بہرحال آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد میں نے مذاق سے توبہ کر لی، جو چاہیں وہ کریں، اور کہیں میں نہایت سنجیدگی سے سنتی اور یقین کر لیتی، کیونکہ اس واقعہ کے بعد جس کے لیے میں قسم اٹھا سکتی ہوں، شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔